اپنے نفس کو ان ذمہ داریوں کے تعلق سے یاد دہانی کرائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون سا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اس کتاب کے وارثین کو ہم نے چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم چنندہ بندے ہیں، بے شمار بندوں میں سے، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کتاب کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، جو ترکہ بھی وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کے خاص رشتہ داروں کو، جس طرح کے دوسرے لوگ کی وفات ہوتی ہے تو ان کے وارثین کے درمیان مال کو تقسیم کیا جاتا ہے، انبیاء کے مال کو ان کے وارثین کے درمیان بھی تقسیم نہیں کیا جاتا۔ آپ لوگوں کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کیسے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء اکرام جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی اولاد کے درمیان ان کے مال کو تقسیم نہیں کیا جاتا ترکے کے طور پر، بلکہ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کی میراث کا معنی کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب غور کریں کہ جو ان کی سلبی اولاد ہے ان کی سلبی اولاد کو ان کے مال میں سے کچھ نہیں مل رہا، لیکن علماء جو اس علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دوسروں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں، خود اپنے نفس سے جہالت کو دور کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جاری کیا تھا اس کے ایک تسلسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ گرچہ یہ ان کی سلبی اولاد نہیں، گرچہ ایک زمانہ گزر چکا ہے، 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے، یہ معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے، یہ بہت ہی عظیم مقام و مرتبہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا کا اصول ہے جس قدر فضیلت ملتی ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جسے جو مقام و مرتبہ ملتا ہے یہ دنیا کا اصول ہے، ایک کسی ادارے کا ادنا سا ذمہ دار ہو اور اسی ادارے کا جو ہیڈ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی ذمہ داری برابر نہیں ہوتی، ذمہ داریوں کے اندر آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں میں سے ہمیں چن لیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اصطفینا من عبادنا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں سے یہ چنندہ لوگ ہیں، وہ ہم نے چن لیا ہے اپنی کتاب کے وارث بنانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا ہمیں وارث بنایا ہے، بے شمار لوگوں میں سے ہمیں چن لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضیلت جو ہے تو اسی طرح ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ جس طرح فضیلت بہت بڑی ہے تو ذمہ داری بھی ہماری بہت بڑی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جو انبیاء کرام کا مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھانا۔ انبیاء کرام کا مشن کیا تھا؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو کیا ڈیوٹی دی تھی، کیا ذمہ داری دی تھی۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ یہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی دی تھی کہ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کریں۔ یعلمهم الکتاب والحکمہ، یہ انبیاء لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ انبیاء اکرام کا کام تھا جو کہ آج انبیاء اکرام کے گزرنے کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کی ڈیوٹی تھی، اب علماء کو وہ ڈیوٹی ادا کرنی ہوگی، وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا
به وسراجا منيرا. اللہ